اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن کا مشاہدہ ہے، تعلق ہے میرا ان سے، پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، یہی ہمارے اپنے ہی سٹی میں رہتی ہیں، الحمدللہ درود سے بہت محبت کرنے والی ہیں اور کثرت سے درود بھی پڑھنے والی ہیں، ساتھ ساتھ میں سنتوں بھری زندگی کے لیے کی عاشق ہیں، اور جو درود اور سنت کا عاشق ہوتا ہے دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے، اصل معنوں میں، حقیقی معنوں میں۔ ہم تو صرف دعوے دار ہیں، لیکن اصل جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وفا نبھاتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طرح عمل کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہن بھی ان میں سے ایک ہی ہیں، ینگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، میں نے کہا پہلے بھی بتا چکی ہوں، پیشے کے لحاظ سے اتنے بزی شیڈول میں بھی یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کو جہاں پر بھی سنتوں کے بارے میں کوئی بیان کہیں بھی لوکل میں ہو یا کسی یوٹیوب چینل پہ کہیں نظر آ جائے یا کوئی کتاب نظر آ جائے، کتابوں کی بھی دیوانی ہے، خاص کر جن کا تعلق ان کتابوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوں، تو وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جہاں پہ بھی سنتوں کا بیان ہو، جس طریقے سے بھی ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی آرٹیکل ہو، میں وہ پڑھوں، اور میری زندگی صبح سے لے کر جاگنے سے لے کر رات سونے تک تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی بن جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوششوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہمیں بھی سنتوں بھری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے، کیونکہ موجودہ دور میں ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ آخری دور جو ہے، آخری زمانہ، وہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ایک سنت کو بھی اپنانا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے بھی ہے کہ کوئی ہماری ہتھیلی پہ جلتا ہوا کوئلہ رکھ دے اور سلگتا ہوا چنگاری، جو سلگتی ہوئی چنگاری ہوتی وہ رکھ دے، اور دوسری طرف وہ کہے کہ یہ سنت اپنا لو، یہ سنت پر عمل کر لو، تو ہم شاید ہتھیلی آگے کر دیں۔ یہ ایسا دور چل پڑا ہے، اور یہاں بھی سنتوں بھری زندگی کے لیے کوشش کرنا، اور صرف کوشش نہیں، ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی جا چکی ہیں، اپنا وقت لگا چکی ہیں، اسی وجہ سے، اسی محبوب کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ مطلب ان کو دیدار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا، بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کو دیدار نصیب ہوا، اس کا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ان سے پوچھ کر تو ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہی بتاتی ہیں کہ مجھے دیدار ہوتا ہے اور ہوتا تھا ہمیشہ سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ پاتی تھی، مطلب نور ہوتا تھا یا میں باقی ان کا حلیہ مبارک مجھے نظر آ جاتا تھا، لیکن چہرہ مبارک کا میں دیدار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں ان سے باتیں کر سکتی تھی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں یا وہ مجھے کچھ بتائیں یا وہ مجھے کچھ نصیحت کریں یا میرے لیے دعا کریں۔ اس طرح کی جو خواہشات ہر جو امتی کے دل میں موجود ہوتی ہیں بھی، وہ چاہتے ہیں کہ سبھی ایک ہی چاہتا ہے کہ ہمیں دیدار بھی ہو، اور ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز مبارک بھی سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا، عرضی پیش کرنے کا جو ہے موقع بھی ملے خواب کے ذریعے۔
تو یہ ان کی بھی تھی خواہش، لیکن وہ کہتے تھے وہ تو جاتا تھا دیدار، لیکن ان دو باتوں کی کمیوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کہتی تھی کہ میری زندگی میں کمی ہے، لیکن مجھے نہیں ہوتا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس صاف کبھی دکھائی نہیں دیا، زیارت نہیں ہوئی۔ خیر کہتی اسی ششپنج میں تھی اور دعائیں بھی مانگتی تھی، درود بھی پڑھتی تھی، سنت ہماری زندگی پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی تھا کہ چونکہ یہ ہاسپٹل میں ہے اور جونیئر ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کا ماحول ہر جگہ ہی ایسا ہے کہ بہت ایسے باتیں چل پڑی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں، الٹا اللہ کو ناراض کرنے والے کام چل رہے ہیں۔ تو یہ کہتی تھی بےایمانیاں ہیں، بےایمانیاں، غیبتیں، یہ تو خیر اب تو بہت ہی عام ہو گئی، اب تو ایسا لگتا ہے نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگی ان سے خالی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال اور دوسری بھی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ مطلب پریشان رہتی تھی، اپنی سینئرز کو کہتی بھی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، جو احسانات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی پریشانیاں ہمارے لیے اٹھائی ہیں تاکہ ہم ایک خوبصورت زندگی دنیا میں گزار سکے، تاکہ ہماری آخرت خوبصورت ہو۔ لیکن میں نے بھی یہ بات ان کو کہی اور خود ان کے بھی ایکسپیرینس میں آئی کہ ہم اپنے دین سے، اپنے نبی سے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلہ نہ دینے کی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے، تو وہ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم کسی دوسرے دنیا کے مخلوق ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، آج کل ایسے اس دور میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسے کر سکتے، اور یہ نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور ہم کیسے اس پورے اس سے لڑ سکتے ہیں، اور بس اسی کا حصہ بنے رہیں گے، اور بہت سی ایسی توجیحات پیش کی جاتی ہیں جو میرے خیال میں ایک انسان کو جس کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اس کو قابل قبول نہیں، تو اللہ کو کیا قابل قبول ہوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ مشکلات کا سامنا تو تھا مجھے، کہتے انہی چیزوں، بہت سی چیزوں میں منع کرنے کے، وہ منع نہیں کرتے تھے، منع کرتی تھی لیکن منع نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک جونیئر سینئرز دونوں کا، فیمیل کا ایک ویٹنگ روم کہہ لیں آپ، یا کوئی کمرہ سا تھا سٹاف کا، جن کو جب مطلب ڈیوٹی آرز شروع ہونے میں یا کچھ باقی ہوتے تھے یا کچھ ایسا کچھ ہوتا تو وہاں پہ آ کے آرام کر لیتے تھے، یا پھر نمازوں کی وہاں پہ نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ چونکہ الحمدللہ یہاں پہ آپ جتنے بھی برائیاں کرتے ہو کہ BKM میں پٹھان جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں کو یہ نماز ان کی بچا بھی لیتی ہے، بچائے گی بھی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب وضو وغیرہ کی ساری جگہ بھی تھی، تو ہم یہیں پہ آتے تھے اور ریسٹ لیتے تھے۔ تو ہمارے ایک سینئر جو تھے، جو بڑے ڈاکٹر تھے، اس سٹاف کے جو سینئرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں LCD یا LED وغیرہ لگا لیتا ہوں، تو چلیں آپ جب آپ آرام کرنے آئیں گے تو، اور کیبل بھی لگا لیتا ہوں، تو آپ کچھ انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں، نیوز سن لیں، جو کچھ کر لیں تو تھوڑا فریش ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنے واپس چلے جائیں، جتنی دیر آپ کو ملتی ہے ریسٹ کرنے کے لیے، ظاہر اور آرز میں ملتی ہے۔ تو کہتی جب میرے علم میں آیا تو مجھے بہت عجیب لگا، تو میں نے ان کو کہا، کہتے اس وقت میں موبائل پہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی تھی اور نیوز، کہتی فلموں سے اور گانوں سے مجھے بچپن ہی سے نفرت ہے، اس لیے میں ان دونوں چیزوں میں کبھی انوالو نہیں ہوئی، کبھی ڈاکومنٹری دیکھ لی، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، یا نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ خود بتاتی کہ میں دیکھتی تھی، اور نیوز سننی، تو کہتی ان تین چیزوں کا میں زیادہ تر موبائل میں ویڈیوز وغیرہ یا جو بھی یوٹیوب پہ یہ چیزیں دیکھتی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں یہ LED وغیرہ لگا کے تو ایک سب کو ایک مجموعی گناہ میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ سبھی کے پاس اپنے موبائل ہیں، تو جس نے آ کے ادھر بیٹھ کے بیٹھتے ہیں اپنے اس میں، جس نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی نیوز چینل ہے یا ڈرامہ ہے یا فلم ہے، جو دیکھنے ہوتے ہیں تو وہ انڈیویجولی دیکھ لیتا ہے۔ آپ ایک
ایسے اجتماعی طور پہ ایک گناہ میں لوگوں کیوں ملوث کریں کہ اسکرین بڑی لگی ہوگی تو کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ کوئی کسی نہ کسی ایسی چیز پہ اس کی نظر پڑ سکتی ہے، کیونکہ جب ایک چیز لگ گئی تو پھر کسی کو روک تو نہیں سکتے آپ کہ یہ نہ دیکھو یا نہ دیکھو، وہ ہاتھ میں موبائل میں آپ نہیں روک سکتے تو اتنی بڑی اسکرین پہ کہاں رکھ سکتے، کہ خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی، وہ لگ گئی۔ اوکے، جس بات کا اندیشہ تھا وہ شروع ہو گیا، کہتے میں مجبوری یہ تھی کہ وہیں پر وضو کی بھی جگہ تھی اور وہیں پر نماز وغیرہ بھی پڑھی جاتی تھی، تو یہ لگا ہوتا تھا تو گزرنا تو ہوتا تھا۔ یعنی کہ پچھلے اس میں شوال کے دن تھے، شوال کا مہینہ تھا اور مطلب جو روزے رکھتے ہیں تو کہتے میں پیر کا دن تھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میری ڈیوٹی آف ہو گئی تھی، تو صبح کی تھی ڈے کی، مطلب ان کی دن کی ڈیوٹی تھی، تو کہتی میں نے کہا کہ چلے ذرا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ کے، تو میں لیٹ گئی۔ کہتے خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت کوئی تھا نہیں، تو اس لیے یہ اس چیز اس سے مکروہ چیز سے میں بچ چکی تھی، یہ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ تو میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جیسے یہ ایل ای ڈی ہے یا جو بھی ہے، جو اسکرین ہے وہاں ہے، اور کسی کے ہاتھ، میرے ہی ہاتھ میں شاید ریموٹ ہے، تو میں کبھی نیوز چینل دیکھ رہی ہوں، کبھی ڈاکومنٹری دیکھ رہی ہوں، مطلب مختلف چینل اس کے اوپر چل رہے ہیں جیسے روٹین میں ہوتا ہے۔ کہتے اچانک ایک آواز آتی ہے کہ جن آنکھوں سے تم لوگ یہ مکروہات اور حرام چیزوں کا دیدار کرتے ہو چلے دیکھتے ہو، کیا تم اس قابل ہو کہ وہ آنکھیں، وہ نظریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی، خوبصورت ہستی، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کے چہرہ مبارک کا دیدار کر سکے؟ کیا تم لوگ اپنے یہ کام کرنے والے اپنی آنکھوں میں یہ طاقت پاتے ہو؟ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہتے میں ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی اور کہتے مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی نے کس کے میرے منہ پہ تماچا مارا ہو، کہ دیدار کس ہستی کا لیے بیٹھی ہو تمنا اور شوق، اور تمہاری آنکھیں دیکھ کیا رہی ہیں، تمہاری آنکھیں اس قدر ہیں کیا پاک ہیں؟ تو یہ میرے دل میں ایک بات ڈال دی گئی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان مکروہات پہ بھی ان کی نظر پڑتی ہے اور وہ اس کو بھی جاری رکھتے ہیں، تو وہ دیدار سے محروم رہتے ہیں۔ کہتے وہ دن پھر میں نے اپنی سب سے بہترین کوشش شروع کر دی کہ جب چونکہ ڈاکٹر ہیں تو کوئی ایسے میسج وغیرہ یا کال وغیرہ جو آنی ہوتی ہے، جو موبائل میں بہت ضروری ہوتی ہے، میں صرف اسی کو اٹینڈ کرتی ہوں، باقی میں نے اسکرین سے اپنی آنکھیں ہٹا دی ہیں۔ اب نہ ہی میں اس کو دیکھتی ہوں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا اب شوق رہا ہے، کیونکہ مجھے جو شوق ہے اور مجھے جو تڑپ ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری، سکون بھری چہرے کی دیدار کی تڑپ ہے، اور شوق بھی وہی ہے، اور میرا سارا فوکس بھی وہی ہے۔ تو میرے لیے یہ چیزیں چھوڑنا میرے رب نے بہت آسان کر دیا۔ کہتے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، چند ماہ، 1-2 نہیں لیکن چند ماہ ہوئے ہیں کہ میں نے ان چیزوں سے میں دور ہو گئی ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے شیطان اور نفس کہے بھی کہ نہیں یہ تو تم گوگل کھولو، تمہارے اس سے متعلق چیزیں ہیں، تم اس کو پڑھ لو، یہ کر لو۔ کہتے ہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یوٹیوب کھل جائے، ایک دفعہ گوگل یا کچھ ایسا ٹک ٹاک، کہتے ٹک ٹاک وغیرہ پہ تو میری کوئی دلچسپی نہیں تھی الحمدللہ، لیکن 2 جگہوں پہ ہی گوگل میں اپنے کام سرچ کرتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی شعر، نعت، کچھ بھی، اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو بس اس کو سجا سنوار کے تو میں اپنے اس میں لیپ ٹاپ میں محفوظ کر لیتی تھی۔ اور یوٹیوب پہ بھی میں مطلب جو ہے ظاہر اس وقت ڈرامے اور نیوز دیکھتی تھی۔ تو کہتی آپ ایک کے بعد دوسرے کے بعد چیزوں پہ آپ کی نظر پڑتی جاتی ہے، آپ اسکرال کرتے جاتے ہیں، اور ابھی ایک پہ کلک کیا، کہتے اس میں آپ کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں اب مجھے کہے بھی کہ نہیں گوگل پہ تم یہ چیز سرچ کر لو، تمہاری ضرورت ہے اور یہ، لیکن میں نفس
کے اوپر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے پاؤں رکھ چکی ہوں. تو کہتے اب میری اس پہ نظر نہیں جاتی، اور الحمدللہ کہتے مجھے اب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چہرہ مبارک کا دیدار بھی نصیب ہو چکا ہے. دیکھیں میرا یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز مجھے بھی مطلب بات نظر آتی ہے، لیکن یہ بات میرے دل کو جیسے کسی نے کھبا دی، بسا دی کہ ہم رکھتے تو شوق دیدار کا ہے اور اس محبوب کے محبوب کا ہے، اور کام ہم ان کے محبوبیت کے کرتے نہیں. ہماری نظریں ان چیزوں کو دیکھتی نہیں جس کو دیکھنے کا حکم ہے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جس سے کو نہ دیکھنے کا حکم ہے. ہمارے کان وہ چیز سنتے نہیں جن کو سننے کا حکم ہے، بلکہ وہ سنتے ہیں جن کو نہیں سننا چاہیے. تو کہتے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، نگاہوں سے، کانوں سے، زبان سے، سوچ سے، ہاتھ پاؤں سے، ہر طرح کی نافرمانی ہم جب کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے کہ مجھے زیارت رسول نہیں ہوتی، حالانکہ میں بہت درود پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سیرت کلاس کو جا سکوں، پڑھ سکوں. اب میں یہ بھی کہتی ہوں کہ محبت سے پڑھ سکوں، درود یا کچھ کر سکوں. مطلب بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں کہ نہیں ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں اور ہم درود بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن دیدار نہیں ہوتا. مجھے کب ہوگا؟ ایسے سوالات مجھے بھی آتے ہیں تو میں جو تھراس سے جاتی ہوں کہ بھئی دیدار کو کون بتا سکتا ہے. ہاں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش، محبت، یہ سب یہی ہے، اسی کا نام ہے کہ ہم اپنی آنکھیں، نظریں پاک رکھیں محبت میں، شوق میں. ہم اپنا دل پاک رکھیں محبت میں، شوق میں. اور ہم اپنے زبان، اپنے دماغ، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے ہر ایک عضو کو پاک رکھیں. یہ پاک لوگوں کی بستی ہے. یہاں کے متوالے بھی سارے ہی پاک ہیں. یہاں کے رہنے والے گندے نہیں ہوتے. اور جب ہم زبان سے غلط باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، یا چاہے وہ کسی کی دل آزاری ہے، بڑے بڑے دعوے ہیں، اور ہم آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، ان آنکھوں میں کہاں بستے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ بات، یہ خواب آپ تک پہنچانا چاہیے. بہت سے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہمیں زیارت نہیں ہوتی، میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے. بتا دیا گیا. دیکھیں وہ سنت بھری زندگی پہ کتنی عمل کرتی ہیں، کوشش کرتی تھی، لیکن وہ خالص نہیں تھا نا. جب خالص ہوتا ہے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب ان میں خلوص آ گیا عشق میں تو سب کچھ چھوٹ گیا اور دیدار بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کرے اپنے اور اپنے نبی کی محبت میں. ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ بہت مشکل دور میں ہم جی رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں میرے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے خالص ہو جائے، آپ کے نبی کے لیے خالص ہو جائے. لیکن اس فتنوں کے دور میں چاہتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے پھر بہک جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہماری مدد فرما اپنے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہونے میں. اور جب خالص ہو جائیں گے نا تو پھر حجابات بھی انشاءاللہ اٹھ جائیں گے. اللہ سے میری دعا ہے، دل سے دعا ہے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں خالص کر دے، پکا عاشق کر دے، مخلص کر دے. آمین ثم آمین. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. آپ سب میری دعا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.